الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ توبہ۔ کتاب تاریخ اسلام علامہ سید نقی نقوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا باب۔ گفتگو یہاں چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ عراق سے حضرت ابراہیم تمام کے تمام معجزات کے بعد آگ میں پھینک دیا گیا، نہیں جلے، آگ گلزار بن گئی، لیکن لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ صرف 3 لوگ تھے، خود حضرت ابراہیم، ایک حضرت سارہ ان کی زوجہ، اور ایک جناب لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب یہ واقعہ انہوں نے نہیں لکھا، البتہ تاریخ میں ملا جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ہی راستے میں کئی واقعات پیش آئے۔ ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ فلسطین گئے، تو راستے میں ہی ایک وہ پورا تاریخ میں واقعہ لکھا کہ باقاعدہ کس طرح لے کے جا رہے تھے حضرت ابراہیم جناب سارہ کو اماری میں بند کر کے، ایسے لے کے جا رہے تھے۔ تو ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کے حوالے سے، اس کو نہیں پتا تھا کون ہے اس باکس میں، تو حضرت سارہ کی جانب کہا یہ اس میں کیا ہے؟ کہا نہیں، قیمتی سامان ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سارہ بڑی خوبرو تھی، جو لکھا روایت میں۔ اس نے جب دیکھا تو پھر اس نے برائی کا ارادہ کیا، حاکم نے، بادشاہ نے، تو ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ اس کا مسخ ہو گیا، پتھر بن گیا وہیں پہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے بڑا ایک توبہ کی اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا دعا کریں، ٹھیک ہے۔ دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے دوبارہ ارادہ کیا، پھر ایسا ہو گیا، 2 یا 3 دفعہ ایسا ہوا، پھر آخرکار اس نے سچی توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک کنیز، ٹھیک ہے، ایک کنیز دی ہدیے کے طور پہ حضرت سارہ کو، ٹھیک ہے۔ وہ کنیز سیاہ فام تھی، وہ کون تھی؟ وہ حضرت ہاجرہ تھی۔ یہ کنیز حضرت ہاجرہ تھی، جناب سارہ کو حضرت ہاجرہ کنیزی میں مل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ جب حضرت ابراہیم، جناب لوط، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ بھی اب فلسطین آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عرصہ گزر چکا ہے، حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، حضرت ابراہیم 100 سال سے زیادہ کے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ جناب سارہ نے، اب یہاں سے درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آل ابراہیم سرزمین حجاز میں کیسے گئے اور ولادت حضرت اسماعیل۔ تو فرما رہے ہیں شام آئے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدت گزر گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ دونوں کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، مگر نعمت اولاد سے محروم تھے۔ انتہائی مایوسی کے بعد جناب سارہ نے حضرت ابراہیم سے خود کہا کہ ہاجرہ سے، جو انہی کے پاس تھی، اب انہی کے پاس تھی، بیان کر چکا کیسے تھیں، ہاجرہ سے ازدواجی تعلقات قائم کریں، شاید ان سے خداوند عالم اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی فرمائش پر عمل کیا، چنانچہ حضرت ہاجرہ کے یہاں اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اب ایک فطری بات ہے، جب بیٹے کی ولادت ہو گئی حضرت ہاجرہ کے یہاں اسماعیل کی، تو توجہ زیادہ ہوگی وہاں حضرت ہاجرہ کی جانب کی، یہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی ہے اور دینا بھی تھی توجہ۔ اب یہ فطری بات تھی، تو یہاں پہ جناب سارہ کو یہ بات ناگوار گزری اور کہا کہ اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، خود ہی شادی کروائی گویا کہ، ٹھیک ہے، اب نہیں، اب انہیں ماں اور بیٹے کو یہاں سے دور لے جائیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعد میں حضرت سارہ نے اس پہ باقاعدہ افسوس کا بھی اظہار کیا، وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں تاریخ میں، لیکن اللہ نے جناب ابراہیم کو کہا یہاں آپ کو سارہ کی بات ماننا ہوگی۔ حکمت پروردگار کیا تھی دیکھیں، حضرت سارہ کی بات ماننا ہوگی۔ اب ایک باپ بوڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، زوجہ جناب ہاجرہ اور چھوٹا بیٹا حضرت اسماعیل، ان کو لے کے چلے۔ کہاں جاؤں پروردگار؟ کہا جبرائیل تمہیں راہ دکھلاتے رہیں، کدھر جا کے انہیں بسانا ہے۔ اب چلتے جا رہے ہیں، بہت طویل راستہ، جب کبھی سرسبز و شاداب جگہ آتی حضرت ابراہیم دیکھتے جناب جبرائیل کی جانب، یہاں رکنا ہے، نہیں یہاں نہیں۔ پھر آگے ہوتے ہوتے ایک ایسی جگہ آ گئی کہ جہاں نہ کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان، نہ کوئی دریا، نہ سمندر، نہ درخت، صحرا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہاں ٹھہرو۔ حضرت ابراہیم نے وہاں جب ٹھہرایا تو وہاں کی بات یہ ہے، جناب ہاجرہ کا بڑا عظیم مقام ہے، یہیں پر تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت دعا کی تھی اللہ سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پالنے والے میں اپنی ذریت کو، نسل کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، کوئی زراعت، کچھ نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے ایک سوال کیا تھا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ خدا کا حکم ہے، اس کے سہارے کا، بس پھر ٹھیک ہے۔ جناب ہاجرہ نے کس طریقے سے یہاں پہ زندگی گزاری، کچھ حد تک بس چند انہوں نے سطروں میں اشارہ کر دیا کہ یہاں حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا کہ یہاں حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں، پانی کے سلسلے میں جناب ہاجرہ پانی کی تلاش میں
ایک صفا کی پہاڑی سے مروا تک گئی، پھر واپس آئیں صفا، پھر مروا، 7 چکر لگائے، جب 7 چکر ہو گئے تھک ہار کے دوبارہ آئیں تو آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پیر رگڑ رہے تھے وہیں سے چشمہ ظاہر ہوا، چشمہ ظاہر ہوا میٹھے پانی کا، چشمہ جب ظاہر ہوا تو جب چشمہ نکلتا ہے پانی کا میٹھا تو پھر دور دراز علاقے سے پرندے آ گئے، اور پرندے وہاں آ گئے کہ چشمہ ہے وہاں، جب دور سے قافلہ، ایک قافلہ جرثم قبیلہ وہ یہیں آ کے سب سے پہلے آباد ہوا، تو یہ قبیلہ کیسے آباد ہوئے، انہوں نے دیکھا اس مقام پہ اتنے پرندے کیوں جا رہے ہیں، اس کا مطلب وہاں پانی کے آثار ہیں، اسی کو دیکھ کے قبیلے آنے لگے اور یہ وحشت ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ جو صرف حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل تھے وہ جگہ آباد ہونے لگی اور یہاں آ کے بستی بسنے لگی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہیں، یہ بھی نہیں کہا مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، آیت نے کیا کہا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی مشکل کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہیں، مشکلات کے اندر ہی آسانیوں کو ڈھونڈو اور اس کو انجوائے کرو، مشکل کے اندر ہی، جہاں پر بھی کہیں مشکل ہے تو مشکل کے اندر ہی آسانیاں موجود ہیں۔ یہاں کے قبیلہ باقاعدہ آباد ہوا۔ بیٹے کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بیٹے کی قربانی کا وقت ہے، بڑی پیاری تجزیہ کیا انہوں نے، آیات کے ذیل میں بہت پیاری گفتگو کی ہے علامہ سید نقی نقن صاحب نے اس حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی ابراہیم علیہ السلام کی جو بہت اہم تھی۔ اچھا یہاں بہت جلدی سن لیجئے گا، بعض غیر مسلمین اس بات کے قائل ہیں، یہودی وغیرہ کچھ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اسحاق تھے جن کی قربانی ہوئی، ٹھیک ہے، اسماعیل کی نہیں، اسحاق کو قربانی کے لیے لے کے گئے تھے، کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی نسل میں آئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اسحاق جناب اسماعیل کو نہیں، کیوں حضرت اسماعیل کی نسل سے رسول کریم ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں ہے۔ تو اللہ کا کیا ارادہ تھا، جو حضرت سارہ نے کہا کہ ان کو یہاں سے لے جائیے، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی ولادت ہو اور انہی کی نسل میں رسول کریم آئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ہاجرہ ایک کنیز تھی۔ اب سنیے کمال یہ ہے کہ جناب زید شہید کو یہ تانا دیا گیا کہ تم تو کنیز کے بیٹے ہو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا میں تو چھوڑیں کنیز کا بیٹا ہوں جو بھی ہے، میں کائنات کے افضل شخصیت نبی کریم کا ذکر کروں کہ نبی کریم کے جد حضرت اسماعیل وہ کنیز کے بیٹے تھے، تو تم مجھے کیا یہ تہمت لگا رہے ہو، اس طرح جناب زید نے باقاعدہ کہا تھا۔ اب یہاں سنیے، فرما رہے یہودیوں نے یہ کہا کہ اسحاق تھے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بائبل میں بھی انہوں نے بائبل کا بھی ذکر کیا، بائبل میں بھی جناب اسماعیل کا ذکر ہے، یہودیوں نے اپنے اعتبار سے جناب اسحاق کو داخل کیا، اور ہم روایت کو چھوڑ بھی دیں، جو بھی بات، روایتوں کو چھوڑو، ہماری تاریخ کو چھوڑو، قرآن کی بات کو چھوڑو، عملاً پریکٹیکلی اگر جناب اسحاق کی قربانی ہوتی تو یہودی آج کوئی اسحاق کے نام پہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ یاد بنا رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں یاد ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی قربانی تھی، اور قرآن کریم نے واضح انداز میں لکھ دیا۔ کہہ رہے ہیں باقی کی تفصیل یہ ہے کہ بائبل میں بھی یہی شرح لکھی ہوئی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، انی یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارى کیا مطلب ہے، ترجمہ کیا ہے، میں نے دیکھا، نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے۔ علامہ نقن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں توجہ کیجیے، رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، ہم یہی کہیں گے نا میں نے خواب دیکھا ہے بیٹے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل، ایک دفعہ خواب نہیں دیکھا، مسلسل دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام، اور خواب کیا دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، اب روایت اسی کے ذیل میں ذکر کریں گے، پہلی رات جب خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، دوسری رات دیکھا، تیسری رات جب خواب دیکھا تو کہا یہ خواب نہیں ہے، یہ گویا کہ وحی الہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے سنیں، انی ارا، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، فی المنام خواب میں، انی اذبحک، کیا دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو تمہیں ذبح کرتے ہوئے، ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ بڑا پیارا نقطہ انہوں نے ذکر کیا ہے علامہ صاحب نے، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں دکھایا کہ حضرت ابراہیم آئے اور خواب میں ذبح کر چکے ہیں، یہ نہیں دکھایا، کیا کہا، ذبح کر رہا ہوں، کرنے لے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ حکم کس چیز کا تھا، حکم ذبح کرنے کا نہیں تھا، حکم اس چیز کا تھا کہ ذبح کرنے لے جاؤ، باقی آگے اللہ کا کام ہے۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا گویا کہ اللہ نے دیکھا کہ بھائی اب یہ مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لہٰذا نہیں اب ہٹا دو، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے اب دبا لا کے رکھ دو، یعنی اللہ نے ارادہ تبدیل کر لیا، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کا امتحان یہیں تک تھا
امتحان یہیں تک تھا کہ وہ ذبح کرنے لے جاتے اور چھری رکھ دیتے بس، کیونکہ انہوں نے یہی دیکھا تھا، ذبح کر چکا ہوں نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فوراً کہا قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں ابراہیم میں نے اپنا حکم واپس لے لیا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہا تم نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی جو دیکھا تھا اس کو پورا کر دیا. یہی دیکھا تھا، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ذبح ہونا ہی ان کی جگہ کسی اور کو تھا، وہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت گریہ کیا، جو احادیث ہے گریہ کیا اور کہا پروردگار کوئی خطا ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، یہ کیوں نہیں ہوا معاملہ. آگے کہا اے ابراہیم تمہیں تمہارا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا پہلا سوال ہوا اے ابراہیم تم افضل ہو یا آخری نبی جو تمہاری نسل میں آئیں گے؟ کہا نہیں آخری نبی افضل ہیں. کہا اے ابراہیم تمہارا بیٹا افضل ہے جو آخری نبی ہے ان کا بیٹا؟ کہا نہیں ان کا بیٹا افضل ہوگا. تو اے ابراہیم وہ بیٹا جب شہید ہوگا تو تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی یا تمہیں اس بیٹے کے شہید ہونے پہ، قتل ہونے پہ، ذبح ہونے پہ تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں اس بیٹے کی. کہا بس اے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا امام حسین السلام کو شہید کیا جائے گا تو گریہ کیا. تو اے ابراہیم ہم نے اسی بنا پہ کہ تم نے حسین ابن علی پہ گریہ کیا ہے تمہیں عظیم مقام عطا کر دیا. یہ بھی روایات میں ملا. ٹھیک ہے، یہاں پر اشارہ یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم ملا تھا کہ باقاعدہ بیٹے کو لے جائیں. اچھا اس کے علاوہ کچھ نکات ذکر کیے، آپ لوگ مطالعہ کر لیں گے. وہ نقطہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے سے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بھائی خواب میں دیکھ رہے ہیں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ خواب گویا کہ وہی ہے، صحیح ہے، خواب گویا کہ وہی ہو گئی. اب وہی آ گئی تو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب نہیں پوچھتے، اب بیٹے سے نہیں پوچھتے، ذبح کر دیتے. بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ نقطہ علامہ نے نکالا. دیکھیں ہم نارمل پڑھ کے گزر جاتے ہیں انہوں نقطہ، اس لیے کہ اگر ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیتے، اسماعیل کو نہیں پوچھتے، چلیں اسماعیل پھر بھی خاموش رہتے، باپ ہے جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اپنی قربانی دے دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہاں صرف ابراہیم کا امتحان ہوتا ہے، اسماعیل کا نہیں ہوتا. درجہ جو بلند ہوتا ہے صرف ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا ہے، لیکن پوچھ رہے ہیں حضرت اسماعیل سے، کیوں؟ تاکہ حضرت اسماعیل کا بھی درجہ بلند ہو جائے. انہوں نے کہا اے بابا افعل ما تؤمر، کیا مطلب؟ جو آپ کو حکم ملا وہ انجام دے. یہ نہیں کہ حضرت اسماعیل نے جو خواب دیکھا ہے اسے پورا کر دیں، یعنی حضرت اسماعیل بھی جانتے ہیں کہ یہ حکم ملا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور ایسا آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. یہ پورے ہم نے خلاصہ پیش کر دیا. یہاں پہ فرما رہے ہیں گویا کہ ذبح کے لیے بالکل تیار ہوئے، فرزند کو سامنے لٹایا اور چھری گلے پر رکھ دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا تذکرہ قرآنی یوں ملا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت زیادہ بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، جب دونوں باپ بیٹے قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. یہاں یہ امر خاص طریقے پر قابل توجہ ہے کہ قربانی کے لیے عملی طور سے آمادہ ہو جانے کو قرآن نے لفظ اسلمہ سے تعبیر کیا. اسلمہ یعنی دونوں سر تسلیم خم کر چکے تھے کہ وہ مسلم ہو گئے تھے. اس طرح ذہن مسلم پر یہ اثر ڈالا ہے کہ قربانی پر آمادگی ایک مسلم کی نمایاں عملی شان ہے جس میں واضح طور پر اس کا اسلامی جوہر آشکار ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ خالق نے قربانی کا حکم برطرف کر دیا. یہ جو بات میں بیان کر چکا وہیں یہاں سے انہوں نے نیچے بیان کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حکم کا تعلق افعال اختیاری سے ہوتا ہے، اور ذبح میں جہاں تک کہ اختیار افعال کا تعلق ہے وہ سب منزلیں ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لی تھی. ٹھیک ہے، سب منزلیں طے کر لی تھی، آنکھوں پہ پٹی باندھنا، سب بیٹے کو لٹا دینا، گردن پہ چھری رکھ دینا. اب چلا رہے ہیں اور چلا بھی تھی چھری. ٹھیک ہے، اب اختیار سے باہر ہے کہ وہ بچ جائے، لیکن وہ اللہ نے جانور بھیج دیا، دمبا بھیج دیا تھا. تو کہہ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں کسی خطاب لفظی کے ذریعے تو تھا نہیں، خطاب لفظی کے ذریعے تو تھا نہیں، حکم بذریعے خواب تھا. خواب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا تھا. اگر خواب میں جناب ابراہیم نے یہ دیکھا ہوتا کہ بیٹے کو ذبح کر چکا ہوں، یہ جو ہم بیان کر چکے وہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھا جا سکتا تھا کہ اس کی تعمیل میں کوئی جز باقی رہ گیا تھا، ابھی خواب پورا نہیں ہوا ہے. لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھا تھا کہ وہ پورا عمل میں آ گیا، جو دیکھا تھا وہ پورا عمل میں آ گیا. جو ہم نے بات بیان کی انہوں نے وہی بات یہاں کی ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، تو اللہ کا یہ جواب آیا ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. آگے بڑھیے فدیناہ بذبح عظیم، اس کی بھی کچھ انہوں نے کچھ حد تک مختصر تشریح پیش کر دی ہے. یہاں پر تعمیر کعبہ
جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو خالق کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا، مأمور ہوئے کہ وہ اسماعیل کو لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور یہ نص سے قرآن میں پہلا گھر تھا جو کسی شخص مخلوق کی طرف منسوب ہوتے ہوئے نہیں بلکہ خالق کی طرف منسوب ہوتے ہوئے تمام خلق کے لیے، تمام مخلوقات لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا بلا شبہ وہ بکہ تھا، بکہ یعنی مکہ، بکہ وہی مکہ، ہدن للعالمین، جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، مکہ ہدایت ہے، کوئی نبی نہیں ہے، مکہ شہر، یہ گھر ہدایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کمال ہے، اس میں بھی بڑے نقطے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بیت کو ہدایت عالمین کہنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس بیت والے کچھ ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ گھر اکیلا پتھر تو ہدایت نہیں کرے گا نا، تو اس میں اہل البیت ہوں گے، بیت والے ہوں گے جن کے اختیار میں وہ ہوں گے ہدایت، یعنی اہل بیت علیہ السلام، کچھ اور ہوں گے جو تمام عالمین کے لیے رحمت اور ہدایت ہوں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے ذکر کیا، ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر در حقیقت اس دین اسلامی کے ایک مرکز کی تعمیر تھی جو تمام عالمین کے لیے سرمایہ فلاح و نجات ہے۔ دونوں باپ بیٹے انتہائی خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح حضرت خلیل اللہ معماری بھی کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مزدوری بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہاں پہ کون موجود ہے؟ قبیلہ جرہم، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، قبیلہ آ چکا تھا، قبیلہ جرہم آ کے بس چکا تھا، اور قبیلے کی آبادی کے بعد ظاہر ہے کہ معماروں اور مزدوروں کی کمی بھی نہیں تھی کہ دوسرے معماروں کو لے کے آئے تھے کعبہ بنانا ہے، بھائی نہیں، دونوں باپ بیٹے بنا رہے ہیں، ان کو بھی نہیں کہہ رہے کہ کعبہ بنا رہے ہیں، خود بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعم جی، احسن، اس میں تاریخ میں لکھا ہے کافی چیزیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے رہتے تھے، کچھ عرصے بعد، چند مہینوں بعد، اور تھوڑے بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام تو آئے حکم الہی سے، اس طرح آتے رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کچھ ایسا بھی ملا کہ جب آئے ہیں، واپس آئے ہیں، جو دیکھا کہ بچہ چل رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، اس حد تک اس وقت آئے تھے واپس، یہ بھی ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے تو اپنے بیٹے کے علاوہ کسی اور کو اس میں شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تعمیر کعبہ میں باقاعدہ بنیاد کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ اچھا، یہ بات الگ ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جانب سے یہ تھا معاملہ، یعنی کعبے کی جگہ یہی جگہ تھی، موجود تھی، ٹھیک ہے، طواف بھی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے، سب ہے، لیکن تعمیر دوبارہ جو تعمیر کی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کی شرکت میں دیواریں اونچی کرتے جاتے اور اپنی ذریت کے لیے اسلام پر قائم و برقرار رہنے کی دعا کرتے جاتے، جس کا تذکرہ تاریخ اسلام کے اور اس کے آغاز کے ذیل میں پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ذریت نہ کہا تھا نا کہ میری نسل میں بھی اسلام، وہ اسی وقت کعبے کی تعمیر کے وقت کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر حج کے اعلان کی آیت آ گئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، ٹھیک ہے۔ جب خانہ کعبہ میں تعمیر ہو چکا تو خطاب الہی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا کہ اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے اعلان کر دو۔ کیا ہوگا بھائی؟ یاتوکا رجالا، کیا مطلب؟ مرد حج کرنے آئیں گے، یاتوکا رجالا کیا مطلب؟ رجل کی جمع ہے، یہ رجل کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رجل کی جمع ہوتی ہے، رجال تو یعنی مرد آئیں گے حج کرنے، یہ رجل کی جمع ہے، رجل پیرو کہتے ہیں پیدل چل کے، یعنی کعبے کے حج کا بھی اگر بات آ رہی ہے تو پہلے مشی کی بات آ رہی ہے، لوگ پیدل چل کے آئیں گے۔ یا چونکہ رجالہ، اعلان کیجئے اے ابراہیم، کتنے لوگ ہیں؟ 2 ہیں، باپ بیٹے، اے ابراہیم اعلان کیجئے لوگ جوک در جوک آئیں گے، یا چونکہ رجالہ، ٹھیک ہے، علی کل ضامر، ضامر کہتے ہیں کمزور ترین سواری کو، کمزور اونٹ کو، علی کل ضامر، کمزور ترین سواری پہ بیٹھ کے آئیں گے، یاتینا، آئیں گے، من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے آئیں گے، اے ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے یہاں سوال کیا، وما یبلغ صوتی، مالک اعلان تو کر دوں گا، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ جواب کیا آیا؟ علیک الاذان وعلینا الابلاغ، اے ابراہیم کوئی بات نہیں، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، بات پہنچانا ہمارا کام، مجمع نہ دیکھے کتنے لوگ ہیں کیا ہے، اپنا کام کر دے، بات پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ 2 باپ بیٹے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اللہ نے چھٹے امام کی حدیث ہے اس آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، نہ صرف کونے کونے میں بلکہ جن لوگوں کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی نا، انہوں نے بھی عالم زر سے صدائے ابراہیم کو سنا، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ کعبے جاتا رہے گا۔
اس طرح کر کے ہمارے سامنے حدیث ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا. ٹھیک، اس اعلان کے ہوتے ہی وہ تمہاری طرف دوڑیں گے. اللہ نے کہا خواہ پیادہ اور خواہ سوار، بڑے بڑے دور افتادہ اور ناہموار مقامات سے لوگ آتے جائیں گے. کہہ رہے ہیں یہ بھی دعائے ابراہیمی کی قبولیت کی تمہید تھی. جبکہ انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور صغیر فرزند اسماعیل کو یہاں لا کر رکھا تھا تو اسی وقت کیا عرض کیا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پالنے والے ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی نسل کو کہ جہاں نہ کھیتی باڑی ہے نہ کچھ اور ہے، اور یہ تیرا بہترین محترم گھر ہے. عند بیتک الحرام، یہ دیکھیں عند بیتک الحرام. ابھی تو کعبہ بنایا نہیں تھا، کوئی سوال کرے گا نا، کعبہ تو بنایا نہیں تھا، کعبہ تو بعد میں بنا ہے. تو عند بیتک الحرام کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب کعبہ پہلے سے تھا، وہ عبادت گاہ تھی، وہ بنا ہوا نہیں تھا اس طرح. ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو پھر دعا کیا کی؟ فجعل، قرار دے دے پالنے والے، افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو قرار دے دے، یہوی تہوی الیہم، اسماعیل کی نسل میں جو آئیں ان کی جانب لوگوں کے دل مائل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ مولا کائنات کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو اے ابوالحسن آپ کی جانب مائل کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ محمد و آل محمد کی جانب جو لوگوں کے دل مائل ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. ٹھیک ہے. کچھ دلوں کو ایسا کر دے وہ ان کی طرف مڑ جائیں اور انہیں پھلوں سے روزی عطا کر تاکہ یہ اسے یاد رکھیں. وارزقہم من الثمرات لعلہم یتذکرون، خدا نے دلوں کو اس کی طرف موڑنے کا یہ سامان کیا، اس جگہ کو مرکز حج بنا دیا، اور کسی حکم شرعی میں خالق نے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ خلق خدا اس پر عمل بھی کرے گی، مگر اس دعوت حج میں کچھ ایسی تاثیر قرار دی کہ تمام عرب، خواہ وہ مومن ہوں خواہ وہ کافر ہوں. یعنی دیکھیں اللہ نے یہ کہا نا یاتو کا رجالا، اللہ نے یہ نہیں کہا نماز کا حکم دے دو لوگ نماز پڑھیں گے جوک در جوک، روزے کا حکم دے دو لوگ جوک در جوک روزے رکھیں گے، زکوٰۃ کا حکم دو لوگ زکاتیں دیں. اللہ نے یہ نہیں کہا، یہاں وعدہ کیا اے ابراہیم تم اعلان کرو، لوگ کونے کونے سے دنیا کے دور دراز علاقے سے آئیں گے. جب یہ اعلان ہوا تو روایت میں آیا کعبے کی سرزمین نے فخر کیا تھا، من مسلم مجھے ایسا کون، لوگ دور دراز علاقوں سے مجھ تک آتے ہیں. تو اللہ نے کہا قری، ٹھہر جاؤ، یہ زمین ایسی ہے اگر اسے بنانا مقصود نظر نہ ہوتا تو تمہیں بھی نہ بناتا. وہ کربلا کی سرزمین ہے. ٹھیک ہے. وہ احادیث ہیں ہمارے سامنے بہت ساری. تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے ساتھ مبعوث ہوئے تو اس وقت عرب میں اس طرح نماز روزہ زکوٰۃ تمام یہ فرائض کچھ بھی نہیں تھا نا، لیکن حج تھا. اللہ نے وعدہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کی صدا میں اتنا اثر تھا کہ مشرکین اگرچہ وہ غیر لائق طریقے سے کرتے تھے حج، اپنا ان کا الگ انداز تھا، کوئی برہنہ کرتا کوئی کسی طرح کرتا، وہ سب اپنی جگہ طواف کرتے. مشرکین تھے تو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے، وہاں لا کے جانور کو ذبح کرتے، لیکن حج تھا ان کے آگے. ٹھیک ہے. حج کی تصویر صورت باقی تھی. تو اللہ نے یہ وعدہ جو کیا ابراہیم علیہ السلام سے، وعدہ ایسے پورا ہوا کہ خانہ کعبہ کی مرکزیت کا احساس ان میں قائم تھا، مشرکین میں بھی قائم تھا، اور یہ اس غیر معمولی تصرف روحانی کا اثر تھا جسے دعوت ابراہیمی میں خالق نے چھپا کے رکھا تھا، مضمر رکھا تھا، اور یہی اس اسلامی مرکز کے بقا اور دوام کے ہمیشہ کے لیے ضمانت ہے. اولاد ابراہیم کی دو شاخیں، تیسرا باب یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا کہ کس طرح اولاد ابراہیم میں سے دو شاخیں نکلی، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اور ایک جناب اسماعیل کی نسل. پھر حضرت اسماعیل کی نسل میں کون کون آیا کس طریقے سے، یہاں سے آپ بڑھیں گے تیزی سے اپنے موضوع کی طرف، کائنات کے نبی کے آباء و اجداد، کائنات کے نبی کے آباء و اجداد محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف مثلا. ٹھیک ہے. آگے تک تو یہ پورا سلسلہ ہے سناب، کچھ حد تک جو ہے یہ ایک حد تک نبی کریم کے آباء و اجداد کا ذکر کریں گے، پھر کائنات کے نبی کے ذکر کا بیان ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.